لاسٹ ہیں جی وشال گپتا ہیں ممبئی سے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کو بہت شوق سے سنتا ہوں، پاکستان اور بھارت کے عوام کے اندر ایک دوسرے کے لیے بہت پیار ہے، صرف سیاسی عناصر کو لے کے دونوں ملکوں کے تعلقات بہت خراب ہیں، اگر یہ تعلقات بہتر ہو جائیں تو دونوں ملکوں کو ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ آپ کے نزدیک پاک بھارت تعلقات کی بہتری کس طرح ہو؟ وشال بھائی، میں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کی پہلی بات سے 100% متفق۔ میرے ہیں دوست احباب بہت پیار ہے ہم سے، میری روحانی اٹیچمنٹ ہے ہندوستان کے بے شمار شہروں کے ساتھ۔ میں جب ایک بار گیا میں ایسٹ پنجاب، تو میرے بزرگ وہاں سے آئے تھے، جالندھر، لدھیانہ، امرتسر، میں تینوں شہروں کی مٹی لے کے آیا، مٹی اپنے فارم ہاؤس پہ لوکل مٹی میں مکس کر کے میں نے اس میں گلاب لگائے، اب تک موجود۔ کچھ لوگ آتے ہیں جب بھی انڈیا، مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا، میں آئی مس ایک اس طرح کا کلچر، یہ وہ۔ بہرحال جہاں تک تعلق ہے آپ کے سوال کا کہ اگر یہ تعلقات بہتر ہو جائیں، یہ اگر بہت بڑا ہے، لیکن اس کا جواب یہی کہ بہتری کس طرح ممکن ہے جب تک دونوں ملکوں کی جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے ان کے دماغوں سے گندگی نہیں نکلتی، غلاظت نہیں نکلتی، جالے صاف نہیں ہوتے، ادروائز تو یہ کوئی لمبا چوڑا کام نہیں۔ میں تفصیلات سے اس لیے واقف نہیں ہوں کہ آئی ایم ناٹ این انسائڈر، مجھے نہیں پتا کہ کہاں کتنی غلاظت ہے، لیکن دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی۔ جس دن دونوں ملکوں کی پولیٹیکل ایلیٹ کو الٹیمیٹلی تو فیصلہ انہوں نے کرنا ہوتا ہے نا، اس سمجھ آ گئی کہ یار کہتے ہیں نا کو ایگزسٹنس یا نو ایگزسٹنس، دونوں نیوکلیئر پاور صدیوں اکٹھے رہے، صدیوں اکٹھے رہے۔ راجپوتوں نے بڑی یان بان سے مغل شہزادوں کا ساتھ دیا بغاوتوں میں، یہ وہ سارا تو خوبصورت ایک کہانی ہے۔ اچھا، باقی رہ گیا ایک کہ جی تو ہمارے اندر فرقہ واریت ہو جاتی ہے، اکٹھے بھی ہوتے اگر تو تب بھی یہ ہو سکتا ہے، سگے بھائیوں کے درمیان ہو جاتا ہے، دیٹ از ناٹ این ایشو، اس کو ڈراماٹائز کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ میں آپ کو ایک بار بتاؤں، میں آگرہ گیا تو شدید گرمی تھی، تاج محل گئے تو مجھے یکدم نا جیسے ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی، تو میں پائپ ایک پڑا تھا لان میں کافی موٹا، میں اس کی طرف گیا کہ میں پانی، تو مجھے ایک گروپ آف ینگسٹرز بیٹھا تھا، انہوں نے کہا نہیں یہ نہ کہ یہ تو ابلتا ہوا پانی ہے تو بہت گرم ہو۔ خیر انہوں نے کہا کہ یہ پانی، انہوں نے مجھے پانی دیا، میں پانی وانی پیا، بیٹھ کے ان سے گپ شپ ہوئی۔ وہ آئے تھے میرٹھ سے آئے تھے، تو انہوں نے بتایا اس میں کچھ مسلمان تھے کچھ ہندو تھے، تو گپ شپ لگتی رہی۔ تو انہوں نے کہا جی کہ ہماری دشمنیاں ہیں ہمارے ساتھ بھی، ہمارے جو وہ محمدنس کہتے ہیں مسلمانوں کو، انہوں نے کہا ہمارے ساتھ بھی مسلمان یہ بیٹھے ہیں ساتھ، ہم ایک دوسرے کے لیے خون دینے کو تیار ہیں۔ اسی طرح جو ہمارا مخالف گروپ ہے میرٹھ میں، کوئی ہوگا کوئی، مجھے تو تفصیلات نہیں آبویسلی پتا، انہوں نے کہا جی ان کے ساتھ بھی یہی حال، وہ بھی ہندو مسلمان مل کے وہ ہمارے خلاف ہیں، ہم بھی اسی طرح، ہمارے جو محمدن ہیں، ہمارے جو بھائی ہیں، وہ ہمارے لیے خون دینے کو تیار ہیں، ہم ان کے لیے خون دینے کو تیار ہیں۔ دونوں بیسیکلی گروپس جو تھے دونوں وہ ہندوز کے تھے۔ تو یہ چلتا ہے جہاں انسان گھروں میں ہوتا ہے۔ ایک محاورہ ہے ہمارے پنجابی کا، پتہ نہیں مجھے وشال صاحب آپ کو پنجابی آتی کہ نہیں، کہ پانڈے کول کول پے ہون تو بھی کھڑک دینے مطلب یہ قربت میں ہو تو سلسلے گھروں میں بھی چک چک چلتی ہے، بچوں کے درمیان بھی چلتی ہے، میاں بیوی کے درمیان بھی چلتی ہے، فرقہ واریت ہوتی ہے، وہ سارا چلتا رہتا ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ کاش یہ میں تو عمر کے بڑے ایسے حصے میں ہوں، مجھے تو دعا مانگتے ہوئے بھی عجیب لگتا ہے کہ کیا ہونا ہے نیم پاگلوں کے بیچ میں۔ ادروائز میرا تو دل کرتا ہے میرے بس میں ہو تو میں تو ویکینڈ پہ گاڑی نکالوں، چندی گڑھ پہنچ جاؤں، اپنے امرتسر، لدھیانہ، جالندھر سے ہوتے ہوتے ادھر پہنچ جاؤں، کبھی میسور چلا جاؤں، کبھی کدھر چلا جاؤں۔ مجھے تو بہت سے شہر میں نے دیکھے نہیں، میری آج تک خواہش ہے، پوری نہیں ہوئی۔ دلیپ صاحب کی موت کے بعد وہ خواہش، میری اندر خواہش مر گئی بامبے جانے کی، مجھے بہت شدید، لیکن بہرحال نصیبوں کی بات۔